علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود، پی ٹی آئی کے قانونی مشیر بھی ہے، ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب ان سے، سابق پرائم منسٹر ان سے لیتے رہے معاونت بھی، تو ان سے جانتے ہیں۔ ویسے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور سب سے پہلے تو یہ توہین عدالت کیس آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس کا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ٹرائل ہوتا ہے باقاعدہ، اب چونکہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تو اس میں کوئی بچت کا امکان ہے؟ جی دیکھیں، پہلے عدالت نے ایک رپلائی مانگا تھا، اس میں ریگریٹ کی گئی تھی، اس کے بعد عدالت نے پھر دوبارہ ایک موقع دیا جس میں فردر ریگریٹ کی گئی تھی، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم یہ سیٹسفائڈ نہیں ہیں، ہم 22 تاریخ کو آپ کو انڈائٹ کریں گے، آپ کو چارج کریں گے اور کارروائی آگے چلائیں گے۔ تو ابھی کیونکہ موقع ہے، ہو سکتا ہے کہ جب انڈائچمنٹ ہو یا اس سے پہلے ایک اور مزید جو آپ کو اپالوجی درکار ہے، جو معذرت درکار ہے، جو معافی درکار ہے، وہ فائل کر دی جائے، اور اگر وہ نہیں کی گئی تو پھر ٹرائل چلے گا اس کے بعد، اور پھر ٹرائل میں جو بھی قانونی نکات ہیں اور ہے وہ ہوگی۔ پی ٹی آئی کے مختلف جو لا ایکسپرٹس ہیں بیرسٹر صاحب، ان کی میں رائے سن رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ غیر مشروط معافی مانگ کر جان چھڑانے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جا کر اس کو لڑنا چاہیے، مقدمے کو بھی ہم اپیل بھی فائل کر سکتے ہیں، لارجر بینچ نہیں اس میں مزید بن سکتا کیونکہ آلریڈی فل بینچ ہے یہ، تو پھر سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے انٹرا کورٹ اپیل کے بجائے۔ تو اس وقت آپ کی رائے میں ایک جو آپ بات کر رہے ہیں انکنڈیشنل اپالوجی کی طرف جانا فائدہ مند ہو سکتا ہے، یا پھر سپریم کورٹ میں لے جا کر اس فرد جرم کا جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کرنا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میری رائے میں جو کنٹیمپٹ کا قانون ہے، توہین عدالت کا قانون ہے، وہ اس میں عدالتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے سزا دینا نہیں پسند کرتی، وہ صرف یہ پسند کرتی ہیں کہ آپ عزت جو ہے عدالت کی وہ قائم رہے، اور اس کے عدالت کے سامنے آ کے اگر آپ معذرت کر دیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی تو عدالتیں پھر اس کو مان کے معاملہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو عدالت کی تو یہی کوشش ہے، اور یہی عدالت نے بار بار انڈیکیٹ بھی کیا ہے۔ تو اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اس طرح کرنا ہے تو میرا خیال ہے کوئی اس میں کسی قسم کی وہ معذرت نہیں کرنی چاہیے، انکنڈیشنل اپالوجی ہی کرنی چاہیے۔ معذرت تو آلریڈی ابھی ریجیکٹ کر دی ہے عدالت نے، اور میری نظر میں کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ معذرت کی طرح ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے غلطی نہیں بھی کی یا ایک تاثر ایسا ملا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اپالوجائز کر لیں، معافی مانگ لیں، تو وہ مگر اس میں عدالت کا بھی کردار اور آپ کی بھی عزت بڑھتی ہے۔ جی ہلالی صاحب کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہلالی صاحب۔ نہال ہاشمی کے کیس میں، طلال چودھری کے کیس میں اور دانیال عزیز کے کیس میں سزا دیا ان کو۔ جی دیکھیں، وہ ہر فیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون، اگر آپ بالکل جو جورسپروڈنس ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ ریپیٹ کرتے رہیں اور بار بار انسسٹ کریں، اور پھر جب بالکل سزا ہونے لگے اس وقت جا کے آپ مجھے میں اپالوجائز کرتا ہوں تو عدالتیں پھر کہتی ہیں کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ بالکل صحیح، لیکن ابھی تو بالکل صحیح، مگر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا ہے کہ ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف، کہ یہ 2014 میں بھی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ ان ادر ورڈز، لگ ایسے رہا تھا کہ آپ وہ جو کنٹیمپٹ کو آپ نے صحیح کہا کہ ٹریڈیشنلی وہ چھوڑ دیتے ہیں، لگا ایسے کہ گورنمنٹ کا جو آدمی ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھا، وہ انٹرسٹڈ تھا کہ اس کو سزا ملے، اس لیے یاد دلا رہا ہے کورٹ کو کہ یہ عمران خان کہتا رہتا ہے ایسی باتیں۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، حکومت کا تو یہی تو ایک ایکسکیوز مل گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سزا ہو تاکہ ڈسکوالیفیکیشن ہو اور پھر الیکشن ان کے لیے آسان ہو جائے۔ وہ تو ان کی طرف سے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کنٹیمپٹ کا جو قانون ہے وہ عدالت اور جس کے خلاف کنٹیمپٹ کا چارج ہے وہ اس کے درمیان ہوتا ہے، اس میں نہ حکومت نہ تیسرا آدمی کچھ کہہ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بیرسٹر صاحب، بالکل لاسٹلی، اگر یہ خدا نہ خواستہ کوئی عمران خان صاحب کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے، اچھا عمران صاحب آپ بھی کر لیجئے گا
ایک سیکنڈ ذرا میں صرف اس میں ایک کلیئرٹی لے لوں بیرسٹر صاحب سے. اس کے اگینسٹ آپ لوگ اپیل کر سکیں گے اور اس بینچ سے بھی ایون ریویو پٹیشن دائر کر سکیں گے, ایسا ہی ہے کانٹیمپٹ کے کیس میں؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیا وہ صرف ڈسکوالیفیکیشن ختم کرنے کے لیے ہوگی یا پھر کنٹیمپٹ کا ہی چارج ختم کرنے کے لیے ہوگی؟ جی دیکھیں, ڈسکوالیفیکیشن تو بعد کی بات ہوتی ہے, پہلے تو کنٹیمپٹ کا چارج ختم ہوتا ہے, ریویو اس میں نہیں ہوتا. اگر فائنل کوئی اپیل کرنا چاہے تو وہ اس کا حق ہے, وہ کرے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں کوئی اپیل یا اس قسم کی چیز کی نوبت آنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا کلیئر کیس ہے جس کے اندر اگر عدالت سمجھتی ہے کہ معافی مانگنی ہے تو پھر معافی مانگنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا خیال ہے کہ کوئی ایسے قانونی نکات ہیں جو عدالت کے سامنے پیش کرنے چاہیے تو وہ اپنی ڈیفینس جب چارج ہو جائے اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں اور اس کے اپیل میں بھی اس کو نکات کو. جی عمران صاحب کا بھی کوشچن لے لیتے ہیں. جی عمران صاحب. بیرسٹر صاحب آپ فرمائیے گا, آپ ماشاءاللہ قانون کے معاملات سمجھتے ہیں اور سیاست معاملات سمجھتے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو اس وقت ہیزیٹیشن ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ پورا بیانیہ ہی اپنا جو اس وقت موجودہ بیانیہ وہ اس بنیاد پہ کھڑا کیا ہے, اس بنیاد پہ بنایا ہے کہ ان کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے اور ان کو جو -1 فارمولے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس لیے کیے جا رہے ہیں, لہٰذا اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو ان کے اس بیانیے کو نقصان پہنچے گا, اور وہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس بیانیے کو کوئی نقصان پہنچے, اس لیے اپنی سیاست بچانے کے لیے وہ یہ مشکل راستہ اپنائے ہوئے ہیں. جی دیکھیں, میری نظر میں جو -1 کا ایشو ہے یہ عدالت کے ساتھ یا کنٹیمپٹ کے کیس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ تو ایک پولیٹیکل سیاسی ایشو ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہے, ان کا سیاسی مقابلہ. جہاں تک عدالت کا یا کنٹیمپٹ کے کیس کا تعلق ہے وہاں تو کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. عدالت فیصلہ کرے گی اپنے آئین اور قانون کے مطابق, اور عدالت کے جو 5 کے 5 جج صاحبان ہیں وہ بہت لرنڈ میری نظر میں جج صاحبان ہیں, اور وہ ان کو قانون کا بھی پتہ ہے, کنٹیمپٹ کے قانون کا بھی پتہ ہے, اور وہ اس کے مطابق ہی کارروائی کریں گے. ادھر کوئی -1 کا ایشو نہیں ہے, بس ایشو ہے کہ اگر ان کا عدالت کا خیال ہے کہ یہ معاملہ سیریس ہے اور اس میں کسی قسم کی عدالت کی عزت یا لوور جوڈیشری کی عزت کو نقصان پہنچا ہے بالکل ٹھیک ہے, کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو پھر اس عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے. بیرسٹر ظفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. لیٹ می جسٹ ادھر سے میں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مگر ساتھ ساتھ مجھے 2-3 چیزیں کہنے دیں کہ ایسا کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے. آپ نے اور میں نے دونوں پڑھے ہیں اسٹیٹمنٹس جو عمران خان نے دیا ہے, جدھر جو الفاظ اس نے کہا ہے معذرت, افسوس اور رحم اور کرم, اور دیکھیے رحم اور کرم نہیں, معذرت, افسوس, ریگریٹیبل, اور اگر میں پارڈن, اور اگر میں آگے آپ کے سامنے آتا جج کو تو میں آپ کو ایکسپلین کرتا, وہ سب وہی الفاظ جو اگر آپ تھیسورس میں جا کے دیکھیں اس کا مطلب ہے آئی ایم سوری. جو دانیال عزیز نے کیا تھا مگر اس کو معافی نہیں ملی, جو نہال ہاشمی نے کیا تھا مگر اس کو معافی نہیں ملی, جو چودھری وہ کیا تھا کیا نا طلال چودھری کیا تھا اس کو معافی اس کو معافی نہیں ملی, تو کیوں ملے گی اس کو؟ یہ تو یہ سوچ رہا ہوگا نا, تھوڑا سا پلیز سوچئے. اگر وہ لفظ جو میلو ڈرامیٹک 200 سال پہلے جو لکھے گئے تھے اگر وہی لفظ استعمال ہونا تھا تو آپ کہہ دیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کیسز میں روٹینلی یہ آپ بھیج دیں اور بات ختم ہو جائے گی. مگر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کیوں, وہ عمران خان کو پوچھا گیا تھا تم نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ میرا رائٹ ہینڈ مین کو آپ نے کیا. اس کو ہم کسی لا ایکسپرٹ سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس وقت عمران صاحب